جی بس میں اچانک پلان بنا تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا. کہیں بیٹھے تھے ہم لوگ اسی طرح گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری ایک آرٹسٹ تھی وہ گئی ہوئی تھی. تو جب وہ کر کے آئیں تو وہ بتا رہی تھی کہ کتنا اچھا سما ہوتا ہے اس طرح. تو اس وقت ابھی میرے بچوں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا میرے تو ابھی بہت فرائض ہیں اور ابھی تو کہنے لگی کیا ہے ٹرائی کر کے دیکھو ایک دفعہ. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی اور ہم نے جب اس میں اپلائی کیا تو حج کا آ گیا اور اچانک آ گیا اور جانا پڑا. تو سب نے کہا تھا کعبے کو دیکھ کے نا ایک دم سے آپ کو رونا آ جاتا ہے آپ کو. میں نے کہا ایسی کیا بات ہوگی جب تک آدمی جاتا نہیں، جیسے ماں نہیں بنتے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مامتا کیا ہوتی ہے. تو آپ جب تک اس جگہ پہ نہیں جاتے آپ کو اس جگہ کا اہمیت اس وقت تک جب تک سامنے نہیں دیکھیں. تو جیسے ہی خانہ کعبہ میرے سامنے آیا مجھے سمجھ نہیں آیا، میری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے لگے. اور میرے سب کہہ رہے تھے کوئی دعا سوچ کے جانا کہ وہ دعا تم ایک دم میں تو وہ دعا ہی بھول گئی کیا کروں. مجھے وہ قبلہ جس کو ہم دیکھ کے سجدہ نماز پڑھتے وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا. تو وہ سما تو میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ میں بس وہاں تقریباً 5 منٹ ایسے دیکھ کے اور روتی رہی. اور جتنی مطلب سب کے اپنے سے زیادہ جو دوسروں کی دعائیں تھیں وہ مانگ لی. اچھا آپ گئی تھیں 2017 میں گئی تھیں. اچھا ساتھ میں آپ کی جو ہے وہ پکچرز بھی جو وہ چلا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب آپ کا جب پلان بنا تھا حج کا، کیونکہ بہت سارے لوگ جن سے میں اکثر پوچھتی بھی ہوں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم نے حج کیا تھا تو کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں صرف اتنے پیسے تھے. میں نے کہا بس میں اپلائی کر رہا ہوں. میں اپنے بہت سارے دوستوں کو جانتی ہوں لیکن وہ کہتے ہیں اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے. پتہ نہیں اللہ میاں نے کہاں سے دے دیا کہ میں خود کیا میں نے اپنی امی کو بھی لے کے گئے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں یہی سوچتی تھی یا اللہ اتنے حج دن بہ دن اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے حج کا کہ پتہ نہیں میں زندگی میں حج کر بھی سکوں گی کہ نہیں. یہ پلان کبھی بنا ہی نہیں تھا، سوچا تھا کبھی ایج ہو جائے گی تب جائیں گے. تو اچانک جب بلاوا آیا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے پیسے آئے، کیسے بکنگ ہوئی، کیسے گئے اور کس طرح ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے جس کا بلاوا ہوتا ہے اس کو جانا ہوتا ہے تو کام خود ہی بن جاتے ہیں. بس ارادہ کریں، ایک آپ جب سچے دل سے ارادہ کریں گے، طلب رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کام بناتا ہے. اور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرض کیا. اور اگر ہم اتنے ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہمیں حج ضرور کرنا چاہیے. وہاں جا کے جو آپ کو سکون ملتا ہے نا، اور یقین کریں وہاں سے آنے کے بعد ہر سال جب حج پہ کوئی جا رہا ہوتا ہے، حج کے عمرے پہ کوئی جا رہا ہوتا ہے تو بس ایک دل تڑپ اٹھتا ہے کہ کاش میں بھی چلی جاؤں. اور انشاءاللہ اگلے سال یا بیچ میں عمرہ ضرور کروں گی. اور آپ نا ایک بار پھر سے وہ تمام جو مومنٹس ہیں وہ اس کو ری لیو کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل سارے آپ کو فلیش بیکس آتے ہیں. جواد بھائی آپ کا جب پہلی بار جو اللہ کے پاک مقدس گھر جانے کا اتفاق ہوا تو وہ آپ اس کو پراپر وہی جو سوال میرے سے کہ پلان کر کے جا رہے تھے یا ایک دم سے اسباب بنے اور چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو عبادات ہوتی ہیں خصوصاً خانہ کعبہ کی طرف حج یا عمرے کی قصد سے جانا، یہ تو واقعتاً بلاوا ہے. اور بلاوا بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. قرآن مجید میں آئے تھے وَأَذِّنِ النَّاسَ فِي الْحَجِّ. اے ابراہیم جب کعبے کی بنیادوں کو آپ بنا چکے تو لوگوں کو اعلان کرو، بلاؤ حج کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پروردگار چاروں طرف پہاڑ ہیں، یا کوئی آدم نہ آدم ذات، کس کو آواز دوں؟ کہ آواز دینا تمہارا کام ہے، یہ صدا جن تک پہنچے گی وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میرے گھر تک ضرور آئیں گے. تو آج جتنے فرزندان توحید ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی لباس میں اور عاجزی انکساری تواضع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر کی طرف حاضر ہونے، یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات دیکھیے جہاں یہ بات طے ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، ہمیں اپنی طرف سے نیت اور کچھ نہ کچھ اعمال ایسے فراہم کرنے چاہیے. لیس للانسان الا ما سعی. میری نیت ہی نہیں ہے، میرا ارادہ نہیں ہے، میں نے اپنے اوپر ایسے فالتو کے خرچے لادے ہوئے ہیں کہ میں حج کے موسم تک کچھ بچتا ہی نہیں میرے پاس. چنانچہ یہ بات اپنے مقام پہ درست ہے کہ حج کے لیے استطاعت پیدا کرنا واجب نہیں ہے کہ میں جان کے پیسہ جو ہے وہ جمع کروں یا میں قرضہ لوں. اس حج کے موسم کے دوران اگر کسی کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے جو حج کا ایک فگر بنتا ہے کہ جانا آنا اور اہل ویل کا خرچہ، تو اسے مستطیع کہا جائے گا، اس پہ حج واجب ہے. اور حدیث کے اندر جملہ موجود ہے کہ جس شخص نے واجب حج جو فرض ہو چکا تھا اس نے چھوڑا تو حدیث میں ہے کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. ہمیں پرواہ نہیں وہ یہودی مر جائے کہ نصرانی مر جائے. اتنا اہم ترین مقام ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ مکان جسے بظاہر ہم مکان کہہ رہے ہیں، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ،
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، زمین پہ پہلا گھر جو اللہ نے بنایا ہے 25 ذی القعدہ وہ تاریخ ہے جب اللہ نے زمین کے فرش کو بچھانا شروع کیا تھا، جسے دہو الارض کہتے ہیں. دہو کہتے ہیں کسی رول چیز کو لڑکانے کو. اللہ نے زمین کے فرش کو کعبے کے نیچے سے بچھانا شروع کیا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کعبہ دنیا کا سینٹر بنتا ہے ایک طرح سے آج بھی، اور کعبے ہی سے پھر اللہ نے زمین کو بنایا. چنانچہ میں سمجھتا ہوں یہ مکان اتنا عظیم ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، اس نے نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کو اس مقام نے دیکھا ہے. چنانچہ بڑی سعادت کی بات ہے جو لوگ گئے ہیں خداوند متعال ان کے حج کو احسن طریقے سے قبول فرمائے. جو تڑپ لے کر رہ گئے پروردگار یقیناً تیری ذات بڑی ہے، تو ایسی نیکیوں کے مواقع عطا فرما کہ ہمیں حج کا ثواب بھی حاصل ہو، اور جب استطاعت ہو تو ہمیں اپنے گھر کا حج بھی نصیب فرما. الہی آمین، الہی آمین. سب کے نصیب میں وہ دن ہے. سبیہ جی جب آپ گئی تھیں وہ بتائیں اپنے سفر کے بارے میں بتائیں. اچھا، یہ اللہ کا بلاوا تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. سب سے بڑی خواہش میری امی کی تھی کہ میں اپنی ساری بچوں کے ساتھ حج کروں. تو الحمدللہ کہ ہم سارے بہن بھائی ایک ساتھ تھے امی کے ساتھ، اور امی کی بھی یہ خواہش تھی اور ہم بھی بڑے مطمئن تھے. اور فرحہ والی بات کہ ہم لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے جو ہمیں خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو فیل کیا تھا ہم نے، وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت لوگ بیان کرتے ہیں لیکن جو دیکھ کر خود محسوس کرتا ہے نا انسان، وہ ہم لفظوں میں نہیں بتا سکتے. تو وہی والی بات کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو برسوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ منہ میرا کعبے کی طرف، تو وہ جب نظروں کے سامنے ہو تو امی کا تو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. ہم 3 بہنوں کو رو رو کے برا حال تھا. کبھی ایک کو پکڑتی تھی، کبھی دوسری کو پکڑتی تھی، کہ بس تڑپ رہے تھے جیسے. اور یہ فیلنگز لفظوں میں بتانا بہت مشکل ہے، اور مشکل تھا اس زمانے میں. کافی ہم نے کافی پہلے کیا تھا. اور آپ نے کون سے سامنے کیا تھا؟ میں نے کیا تھا تقریباً کوئی 82 میں کیا تھا. لیکن دیکھیں لاکھ آپ کی ماشاء سے آپ نے اپنی امی کے ساتھ امی کے ساتھ اور سارے بہن بڑی عبادت، بہت بڑی بات. اس کائنات کی سب سے پیاری جو رشتے کے ساتھ کرنا، سوچیں اس کی کیا بات ہوگی، اس کی کیا یادیں ہوں گی. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن آپ کو قیمت جائے گا. بریک کے بعد واپس حاضر ہو رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کے شو میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے بات کرنے کے لیے اور وقت بڑا مختصر ہے. میں ان کے ایکسپیرینسز بھی جاننا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جب حج عمرہ پہ جاتے ہیں، زیارات پہ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بڑے معجزے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بہت سی اللہ میاں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کہیں کوئی پرابلم آئے تو آپ کو نکال دیتے بڑے آرام سے. اس پہ بات بھی کروں گی، تصفیات پہ بات بھی مجھے کرنی ہے. ہمارے بہت سارے جو اس وقت سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی جو ہے وہ حج کی سعادت لے گئے ہوئے ہیں. میں غریمہ خان کی بات کروں، وہ بھی گئی ہوئی ہیں. ہماری بہت ہی پیاری ہوسٹ ہیں سدرا اقبال، وہ ندا یاسر اور یاسر نواز، یہ بھی جو ہے یہ وہاں پر موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ سدرا اقبال کا بھی جیسے میں نے نام لیا. مائک ٹائسن جن سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو اسپیسیفکلی باکسنگ پسند ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. ثنا خان، ثانیہ مرزا جو ہیں وہ اپنی بہن کے ساتھ وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اور ایسے بہت نام ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی حج کی سعادت کے لیے اللہ پاک کے گھر میں موجود ہیں. اللہ پاک ان تمام لوگوں کے حج جو ہے اور جن کی زیارات ہے یہ قبول و مقبول فرمائے. اچھا